السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جعفر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ کل رات میں آپ نے 3 ریکارڈنگز بھیجی ہیں محمد سفیان صاحب کی۔ دراصل ہمارا جو پروگرام ہوا تھا 19 ستمبر 2021 کو بروز اتوار ورنگل شاخ کی مسجد میں، تو اس دن ریکارڈنگز ہوئیں، تو بعض ریکارڈنگز ہمارے بھائیوں نے واٹس ایپ پر فیس بک پر شیئر کی اس کو، اور ہمارے بعض بھائیوں نے اس پر جو ہے ویڈیو کلپ بنا کر بھی اس کو یوٹیوب پر اپلوڈ کیا ہے، تو غالباً یہ ہر طرف پہنچی ہیں۔ تو جیسے کہ ہمیں معلوم ہوا ہے، تو ہمارے بعض جماعتی بھائیوں نے اپنے عالم صاحب سے گزارش کی ہے کہ اس کا جواب دیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ جماعتی بھائیوں نے جن سے جن سے سوال کیا ہے کہ ان سے کیا سوال کیا ہے، لیکن یہ بات میں یہاں پر وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ سوال کچھ اور تھا۔ جو جواب موصوف نے دیا ہے وہ ہمارے سوال کا جواب نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہمارے پاس جو سوال آیا تھا وہ یہ آیا تھا، من صلی صلاتنا سے مراد کیا ہے؟ جماعت المسلمین والے کہتے ہیں کہ ہماری طریقے سے جو نماز پڑھے گا وہی جنت میں جائے گا، وہی مسلم ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ بات ہوئی تھی، تو اس دن ان کو یہ بات بتائی گئی حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح فتح الباری سے کہ یہاں پر دین اسلام کی صلاۃ مراد ہے، اور یہود و نصارہ و کفار و مشرکین کے صلاۃ ادا کرنے کے طریقے کے مقابلے میں یہ بات وہاں پر بتائی گئی تھی۔ اور یہ حدیث جو پیش کرتے ہیں تمام تنظیم والے، جماعت المسلمین کو ہی کیوں پڑھ کر سناتے ہیں؟ اس کا مطلب صاف ہے کہ آپ سامنے والے کو مسلم ہی نہیں سمجھتے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں، نبی علیہ السلام کے قبلے کی طرف منہ بھی کرتے ہیں، اور ہم تو مسلمین کا ذبیحہ بھی کھاتے ہیں، ہمیں تو مسلم سمجھو۔ آپ کہتے ہیں نہیں جی، ہمارا معیار الگ ہے مسلم سمجھنے کا، اور وہ معیار کیا ہے آپ جانتے ہی ہیں، جیسے صدیق رضا بھائی نے اپنی ریکارڈنگ میں بتایا ہے، ٹھیک ہے؟ اب سفیان صاحب نے وہ ساری ضمناً احادیث پیش کر دیں، المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی، من یضمن لی ما بین لحیہ و ما بین رجلیہ یضمن لہ الجنہ، ٹھیک ہے؟ من صلی البردین دخل الجنہ۔ یہ تمام احادیث ضمناً ہے، ایڈیشنل ہے، سپلیمنٹری ہیں، اس کو ہم بالکل مانتے ہیں، بلکہ سب مانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہمارا یہ بھی تو پروگرام ہوا تھا، اس کے اندر یہ بھی تو تقریر ہوئی تھی کہ اسلام اور ایمان کیا ہے۔ اسلام اور ایمان میں آنے سے پہلے تھوڑی یہ اپلائی ہوگی کسی مسلم پر احادیث۔ اسلام اور ایمان میں آئے گا، بنیادی باتوں پر عمل پیرا ہوگا، پھر ان باتوں پر عمل کرے گا، جیسے سفیان صاحب نے کہا، تبھی یہ باتیں ہیں، ورنہ نہیں ہے۔ ہاں، اس کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن آپ نے ایک اور بات بھی کہی ہے کہ سنت رسول کی اتباع میں اس نے بیعت بھی کی ہوگی، ٹھیک ہے؟ خیر، بیعت عقائد کا مسئلہ ہے یا تنظیمی امور سے اس کا تعلق ہے، یہ تو ایک بڑی لمبی بحث ہے جو چلتی رہتی ہے، میں اس پر بات کرنا نہیں چاہتا۔ لیکن محمد اشتیاق صاحب کہتے ہیں کہ جس نے بیعت ہی کی ہوگی وہ مسلم ہوگا، ٹھیک ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ بنیادی باتوں پر عمل پیرا ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، اس کو بیعت کرنا پڑے گا، اور اس کا ثبوت وہ غالباً 52 سیکنڈ کی ریکارڈنگ جو ہر طرف شیئر ہو چکی ہے، آپ اس کو دوبارہ سے سن لیجئے گا۔ اور ہمارے بعض جماعتی بھائی اس ریکارڈنگ سے پیچھا چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں اور کر رہے ہیں، اور عجیب عجیب اس کے اوپر تبصرے کرتے ہیں کہ نہیں جی، وہ امیر صاحب نے شاید کسی اور خیال میں کہہ دیا ہوگا، ایسا ہو گیا ہوگا۔ تو بھائی آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ کے مطابق تو امیر صاحب نے بالکل صحیح کہا ہے، آپ کا بھی تو یہی عقیدہ ہے نا، جو آدمی بیعت نہیں کرتا وہ اسلام میں نہیں ہے، تو پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ پریشان بھی ہوتے ہیں، اپنی جماعت کے اصولوں کو بھی مانتے ہیں، پھر آپ کا امیر کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے، لوگ پکڑ لیتے ہیں، تو پھر آپ پریشان بھی ہو جاتے ہیں۔ پہلے یہ تو دیکھیے آپ کون سے اسلام پر ہیں۔ تو خیر، تو یہ بات ایڈیشنلی ہے بالکل۔ اور یہ جو سفیان صاحب نے 4 منٹ 13 سیکنڈ کی جو یہ ریکارڈنگ بھیجی ہے، تو میرا تو حسن ظن ہے، لیکن یہ ریکارڈنگ کا چلیے ٹھیک ہے، آپ نے احادیث ہمیں دوبارہ سے سنا دیں تو ہمیں یاد دہانی ہو گئی، لیکن یہاں پر اس کو پیش کرنے کا کوئی مطلب مجھے سمجھ میں نہیں آیا، کیونکہ ہمارے بعض جماعتی بھائی اس کو شیئر کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ہمارے اس عالم صاحب نے بات کی ہے، جواب دیا ہے، بڑی علمی گفتگو کی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جو ہے تاثر پیش کر رہے ہیں واٹس ایپ پر، تو آپ یہ بھی تو دیکھیے کس سوال کا جواب دیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ احادیثیں پڑھ کے سنا دینے سے، ریکارڈنگز کو لمبی کر دینے سے کسی سوال کا جواب نہیں بن جاتا۔ جب اتنا ہی شوق ہے تو میرے بھائی
میری یہ گزارش ہے کہ تبیان حق کا جواب کیوں نہیں دیا گیا شاہد علی صاحب کے؟ صدیق رضا بھائی نے جو لٹریچر لکھا ہے، یا نور الامین بھائی نے جو لٹریچر لکھا ہے، اس کا جواب کیوں نہیں دیا جاتا؟ اس کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ جہاں بھی ذرا سا موقع مل جائے تو وہاں پر آپ لوگ جواب دینے لگ جاتے ہیں، اور وہ بھی سوال پر نہیں، ایک نیا سوال اپنی طرف سے بناتے ہیں، پھر اس کا جواب دیتے ہیں یا سوال کو مینیپولیٹ کرتے ہیں۔ بڑی حیرت ہوتی ہے ان تمام چیزوں پر دیکھنے کے بعد۔ ٹھیک ہے، چلیے، اختصار کے ساتھ ہی صحیح۔ آگے دوسری جو ریکارڈنگ ہے، آپ نے اس میں کہا کہ ہمارا دینی معاملات میں کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارا تعلق ختم کر دیا ہے۔ دنیاوی معاملات میں آپ تعلق رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ رکھیے، لیکن دینی معاملات میں تعلق کا مطلب آپ سمجھائیے۔ ٹھیک ہے، کسی کے پیچھے آپ صلاۃ ادا نہیں کرتے کیونکہ وہ فرقہ پرست ہیں، اگر پڑھ لیں گے تو ہم بھی فرقہ پرست ہو جائیں گے، یعنی ہم بھی مشرک اور کافر بن جائیں گے، یہی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو صرف صلات کی جگہ آپ کو دینی معاملہ کیوں نظر آتا ہے، دوسری جگہ آپ کو دینی معاملہ کیوں نظر نہیں آتا؟ مثلا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ جب تمہیں کوئی سلام کرے تو اس کے سلام کا جواب دو، یا اچھے انداز میں اس کے سلام کا جواب دو، ہے نا؟ دینی معاملہ ہے نا؟ افش السلام بینکم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے کہ آپس میں سلام کو پھیلاؤ۔ ٹھیک ہے، اب کوئی جماعتی بھائی گھر سے نکلے، باہر کوئی بھی اس کو مل جائے، اس کو سلام کر لے، تو گویا کہ اس نے تو ساتھ دے دیا آپ کے اصول کے مطابق فرقوں کا۔ اب اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ اسلام میں واپس آنا پڑے گا۔ اور طریقہ کیا ہے اسلام میں واپس آنے کا؟ کہ آپ اس کو بیعت کرنی پڑے گی۔ ٹھیک ہے نا؟ چلیے، تھوڑا آگے چلے گیا ہمارا جماعتی بھائی، اور گوشت کی دکان اس کو نظر آئی، وہاں پر اس نے گوشت خریدا، گھر میں لا کر پکا کر کھا لیا۔ ٹھیک ہے، دوبارہ سے بیعت ٹوٹ گئی اس کی۔ اس کو تو بیعت کے فارم لے کر ہمیشہ گھومنا چاہیے، کہ صبح کو بیعت ٹوٹ رہی ہے، کبھی شام کو ٹوٹ رہی ہے، تھوڑی تھوڑی دیر میں بیعت ٹوٹ رہی ہے، یعنی وہ اسلام سے نکل رہا ہے، کافر اور مشرک ہو رہا ہے، کیونکہ وہ دینی معاملات میں تعلق قائم کر رہا ہے اپنی جماعت کے علاوہ دیگر لوگوں سے۔ یہی ہے نا بات؟ ورنہ آپ صلات کی جگہ یہ کیوں کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص کسی کے پیچھے جا کے نماز ادا کرتا ہے اور پھر وہ واپس آتا ہے، تو آپ اس سے کہتے ہیں کہ نہیں، تمہیں اسلام میں آنا ہوگا؟ ایسا بھی ہوا ہے کہ ہمارے یہاں سے بعض لوگ جو جاتے ہیں کعبۃ اللہ اور وہاں پر کسی امام کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں، تو ان سے کہا جاتا ہے کہ بیعت کرو دوبارہ سے، اسلام میں واپس آؤ گے۔ یعنی نماز جو توحید کی سب سے بڑی علمبردار ہے، نماز جو ایسی چیز ہے جس کو ام الصالحات کہا گیا ہے، وہ آدمی نماز پڑھ کر آتا ہے تو آپ اس کے ساتھ ایسے ٹریٹ کرتے ہیں جیسے وہ کسی مندر سے آ رہا ہو، نعوذ باللہ۔ بڑے افسوس کا مقام ہے۔ تو لہٰذا بات سمجھنے کی یہی ہے میرے بھائیوں، بات کو سمجھا کریں کہ دینی معاملات میں اگر تعلق ختم کرنا ہو تو ہر دینی معاملات میں تعلق ختم کریں، اور اگر ختم نہیں کر سکتے، ایسا نہیں ہو سکتا، تو ایسے اصول بناتے کیوں ہیں جس پر آپ خود عمل نہیں کر سکتے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں فما رعوها حق رعایتها۔ ٹھیک ہے، فطرت کے خلاف میں، مزاج شریعت کے خلاف میں ایسے کیوں اصول بناتے ہیں جس پر آپ خود عمل نہیں کر سکتے، آپ خود اس کی پاسداری نہیں کر سکتے؟ تو لہٰذا ایسے اصول بنائے بھی نہ جب عمل نہیں کر سکتے۔ تو یہی جو ہے وہ کہنا تھا، اور باقی جو دوسری بات آپ نے کہی ہے تیسری ریکارڈنگ میں سفیان صاحب نے، اس کا جواب تو صدیق رضا بھائی نے دیا ہے، آپ اس کو سن لیجئے گا، اور آپ جو ہے وہ شیئر کرنا چاہیں تو شیئر کریے گا۔ ٹھیک ہے، تو بس ہم یہی کہنا چاہتے ہیں آخر میں کہ من صلی صلاتنا اور اس قسم کی جتنی احادیث سنائی گئی ہیں یہ سب ضمناً ہی ہیں۔ ٹھیک ہے، اصل اس کے اوپر ہماری گفتگو ہوئی ہے۔ امید ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر کچھ اور جعفر بھائی آپ کا سوال ہو تو آپ ضرور بتائیے گا۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔